بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جوڈیشل ریمانڈ اور فزیکل ریمانڈ کی، جس کو جسمانی ریمانڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جو شریف شہری ہیں ان کو تو نہیں پتہ ان چیزوں کا، اور جو تھوڑے سے کچہریوں میں جن کا آنا جانا ہے، پولیس کے ساتھ جن کا ریلیشن ہے، وہ لازمی جانتے ہوں گے اس بارے میں۔ بہت آسان لفظوں میں آج میں ان کا فرق آپ کو بتاؤں گا دونوں کا، کہ یہ ہوتا کیا ہے، ان کا فرق کیا ہے۔ تو بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو پچھلے دنوں جب سے ملک میں ہمارے یہ حالات ہوئے ہیں، ہمارے سیاسی ورکر پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد MNMPs پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے لیڈرز پکڑے گئے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں، تو ان میں آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا کہ ان کو پولیس جب عدالت میں پیش کرتی ہے تو فزیکل یا جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لازمی آپ نے سنا ہوگا جی، عمران خان کو پیش کیا اور ان کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے، نواز شریف کو پیش کیا، ان کا درکار ہے، یا کوئی بھی ان کی پارٹی کا سرکردہ لیڈر جو ہے، اس کو پولیس جب عدالت میں پیش کرتی ہے تو جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتی ہے۔ جب بھی کوئی ملزم گرفتار ہوتا ہے، ان سیاستدانوں سے ہٹ کے بھی، جس نے کوئی جرم کیا ہے، تو پولیس جب اس کو پکڑتی ہے تو اس کے بعد پولیس پر لازم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے اس کے پاس اس کو پیش کریں۔ یہ لازم ہے، اس سے زیادہ پولیس اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پولیس نے سم ٹائم ملزمان کو پکڑا ہوتا ہے، 2 ماہ سے اپنے جو بنائے ہوتے ہیں انہوں نے عقوبت خانے وہاں پہ رکھا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی گرفتاری پڑ جاتی ہے تھانے میں تو پولیس باؤنڈ ہے اس چیز کی کہ 24 گھنٹے میں علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کریں۔ پولیس جب علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کرتی ہے تو وہ کہتی ہے جی 24 گھنٹوں میں ہم نے جو اسے تفتیش کرنی تھی وہ ابھی نامکمل ہے، تو ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیں۔ جسمانی ریمانڈ ہے کہ جسمانی طور پر یہ بندہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اس میں پولیس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے چوری ڈکیتی کی ہے تو ہم نے وہ مال جو اس نے لوٹا ہے وہ برآمد کرنا ہے اس سے، اگر کوئی قتل ہوا ہے تو اعلی قتل ہم نے اس سے برآمد کرنا ہے، اس سے مزید تفتیش کرنی ہے جو کہ صفحہ مثل پر لائی جا سکے۔ تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ جو عدالت ریمانڈ دے سکتی ہے وہ 15 دن کا ہے، لیکن عدالتیں اس طرح ریمانڈ دیتی نہیں ہیں، وہ 2 3 4 5 6 7 دن تک کا ریمانڈ دیتی ہیں۔ پولیس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو پولیس ہے، ریمانڈ میں جب فزیکل ریمانڈ جسمانی ریمانڈ پہ وہ لے جاتے ہیں تو پھر وہ اس ملزم کے ساتھ، چاہے وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو چھتر مارے جاتے ہیں، اس کو چارپائی لگائی جاتی ہے، اس کو الٹا لٹکایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عدالت کو بھی معلوم ہوتی ہیں اور عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ہے دنوں کا اس کو ریمانڈ دیا جائے۔ اور بہت سے جو ملزم ہیں ان کے لواحقین پھر اس مجسٹریٹ کے پاس آتے ہیں، جی اس پہ تشدد ہو رہا ہے اور اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ، اس کا میڈیکل کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ملزم پر یا ہمارے بندے پر تشدد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر پولیس تفتیش 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیتی ہے تو یہ باؤنڈ نہیں ہے، اگر 3 دن کا ریمانڈ ملا ہے تو پولیس اس کو 3 دن کے بعد ہی مجسٹریٹ کے سامنے لائے۔ اگر پولیس 24 گھنٹوں میں، اگر 3 دن کا ریمانڈ ہے، 24 گھنٹوں میں وہ اپنی تفتیش مکمل کر لیتی ہے تو 24 گھنٹوں کے بعد بھی وہ عدالت میں لا سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے تفتیش مکمل کر لی ہے، یہ بندہ بے گناہ ہے، اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہوا تھا، اخراج مقدمہ کی رپورٹ ساتھ ہوتی ہے اور ساتھ کہتے ہیں جی اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ تو اس میں پھر جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے، جو عدالت ہے، پھر اس کی ثوابدید ہے کہ وہ یہ دیکھے گی کہ آیا جو مقدمہ بنا ہے اس میں اگر کوئی وزن ہے، پولیس کی ملی بھگت تو شامل نہیں ہے، پولیس نے پیسے تو نہیں لے لیے۔ اگر عدالت کو ایسا لگتا ہے تو پھر عدالت نہ مقدمہ خارج کرے گی، نہ ہی اس کو ریلیز کرے گی، بلکہ وہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھجوا دے گی کہ اس کی مزید ابھی اس پر کارروائی ہو۔ تو دوسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ پولیس 3 دن اپنا ریمانڈ پورا کرتی ہے اور پھر ملزم کو عدالت میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری تفتیش مکمل نہیں ہو سکی، یا مال جو مسروقہ ہے وہ برآمد نہیں ہو سکا، یا اعلی قتل برآمد نہیں ہو سکا، تو مزید ریمانڈ کی استدعا کرتی ہے۔ اس میں پھر جو علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر جینون ہی ایسے
ایسا ایشو ہے تو اس صورت میں وہ مزید 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا ریمانڈ دے دیتے ہیں اور وہ پھر پولیس کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے اور پولیس پھر اپنے طریقے سے جو بھی پولیس کے طریقے ہیں اس سے تفتیش کرتی ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، جوڈیشل اور فزیکل ریمانڈ میں جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، وہ جیل میں ملزم نہیں جاتا۔ یہ عام لوگوں کو بتانے والی باتیں ہیں، مطلب آپ پبلک کے لیے اویئرنیس کے لیے ہے کہ جسمانی ریمانڈ میں جو ملزم ہے وہ تھانے میں ہوتا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو وہ پھر پولیس 3 دن اور اس سے کرتی ہے جو اس نے انکوائری کرنی ہوتی ہے، اور 3 دن کے بعد اگر مزید ان کو ضرورت پڑے تو پھر وہ عدالت میں لے آتے ہیں کہ جی ابھی تک بھی ہم نے اس سے کچھ نہیں اگلوا سکے تو ہمیں مزید تفتیش کرنے دیں۔ اب عدالت پر منحصر ہے کہ 2 دفعہ اس نے ریمانڈ دے دیا ہے، عدالت کو اگر لگے کہ یہ پولیس جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے تو پھر وہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیج دیتی ہے۔ جیل میں پھر پولیس والے اس سے تفتیش نہیں کر سکتے۔ بہت سارے اسپیشل کیسز ہیں جس میں پچھلے دنوں جو سیاسی کیسز تھے ان میں دیکھا گیا ہے کہ جو جوڈیشل ریمانڈ پہ تھا بندہ جیل چلا گیا، اس کو پھر پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ یہ پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے اس میں دیکھا جا سکا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جوڈیشل ریمانڈ میں ملزم چلا جاتا ہے تو پھر پولیس کا عمل دخل اس سے ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے مقدمے کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے جب جوڈیشل ہو جاتا ہے، جوڈیشل کا مطلب ہے کہ جیل میں چلے جانا، پھر پولیس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، عدالت کا اور جیل کا، یعنی کہ وہ بندہ پھر اس عدالت اور جیل کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح جسمانی ریمانڈ میں پولیس کا اس کا جسم پولیس کے پاس ہوتا ہے، اب وہ جوڈیشل میں عدالت کی نگرانی میں جیل میں بندہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر جب بندہ جوڈیشل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ اپنا وکیل کر کے بعد از گرفتاری کی جو ضمانت ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور اس میں اکثر لوگوں کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے، مختلف جرائم میں، ایون کہ 302 میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ تفتیش کا حصہ بنتا ہے، اگر وہ گلٹی پایا جائے، مجرم بن جائے تو اس صورت میں پھر اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور اس کو سزا بھی ملتی ہے اس چیز کی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتایا ہے کہ فزیکل اور جسمانی ریمانڈ جو ہے اس میں کیا فرق ہے، تو آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جسمانی ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ پولیس کے پاس ہوتا ہے، پولیس اس میں تفتیش کرتی ہے، مال برآمد کرتی ہے، اگر کوئی قتل ہے اعلی قتل برآمد کرتی ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ میں عدالت پھر اس کو بھیج دیتی ہے جیل میں، اور وہاں سے وہ اپنی ضمانت بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔